السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ احباب گرامی، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے، اللہ کی پکڑ میں ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی پکڑ ان بطش ربک لشدید بڑی سخت ہے، اور انسان دنیا کے اندر اعمال افعال ایسے کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو پکڑتا ہے۔ کچھ اعمال تو ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ڈھیل دے دیتا ہے، انسان کو وقت دے دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی فوری گرفت کرتا ہے۔ آج ان میں سے چند آپ کے سامنے مختصر رکھوں گا کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ بسا اوقات کسی ایسی محفل میں پھنس جاتا ہے، کسی ایسے معاملے میں اٹک جاتا ہے کہ اسے جھوٹ کی آڑ میں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے یہ تو عارضی مسئلہ ہے، میں آج جھوٹ بولوں گا، جھوٹ بول کے نکل جاؤں گا، میں اس پکڑ سے نکل جاؤں گا۔ لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ دنیا کی پکڑ کوئی پکڑ نہیں، سب سے مضبوط پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ فرمایا نہیں، جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ جس گناہ کے اوپر پکڑ کرتے ہیں وہ تین گناہ ہیں۔ ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا۔ جلدی پکڑ جس گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، اور صرف پکڑتے ہی نہیں، اس گناہ کو ذخیرہ بھی کرتے ہیں تاکہ قیامت والے دن اس سزا کو، جو ذخیرہ کی وجہ سے سزا بنی ہے، اس کو بندے کے سامنے اس گناہ کو لا کے اسے سزا دی جائے۔ اور اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں۔ یہ زندگی کے اندر، یہ زندگی اور اس دنیا کے اندر توبہ کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پہلا گناہ کون سا ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قطیعۃ الرحم والکذب والخیانہ وفی روایت والبغی۔ من قطیعۃ الرحم، قطع تعلق کو توڑنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، دو دنوں کے درمیان دراڑیں ڈالنے والا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، میں اس سے بات نہیں کرتا، لیکن میں آرام سے پھر رہا ہوں، اسے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، میرے رشتہ دار مجھ سے راضی نہیں ہیں، میرے رشتہ داروں کا تعلقات مجھ سے اچھے نہیں ہیں، اس کے باوجود میں ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 دن اپنے بھائی سے ناراض رہتا ہے، اس سے بولتا نہیں ہے، تو 3 دن کے بعد وہ جو بھی اعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جتنے بڑے اعمال ہوں گے، وہ چاہے حج ادا کرے، تہجد کی نماز پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اعمال زمین اور آسمان کے درمیان اٹکا دیں گے۔ اس وقت تک ان اعمال کو شرف قبولیت نہیں ملے گی جب تک کہ وہ اپنے بھائی سے صلح نہیں کر لیتا۔ اگر آپ صلح کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مدینہ منورہ کے اندر پہلی نصیحت کو دیکھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ اہل مدینہ بڑے بےتاب سے، بڑے بے چین تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھیں گے۔ کوئی اپنے گھروں کی چھتوں پر تھا، کوئی کھجوروں کے تنوں کے اوپر چڑھا ہوا تھا، کوئی ٹیلوں کے اوپر چڑھا ہوا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں۔ لیکن آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ایک اونٹنی پر سوار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنا پاؤں مبارک زمین پر نہیں رکھا۔ 4 نصیحتیں فرمائیں، افشوا السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگوں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، اور رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ دے دے گا۔ اس کے اندر یہ ایک حکم ہے رشتہ داریوں کو جوڑنے والا۔ تو جو بندہ قطع تعلق ہی کرتا ہے،
من قطیعت الرحم، رحم کو توڑتا ہے، تعلقات کو توڑتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں جلد آ جاتا ہے۔ والکذب، اور جھوٹ بولنے والا، جھوٹ بولنے والا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا مستحق ہے۔ والخیانہ، اور امانتوں میں خیانت کرنے والا، اور دوسری روایت میں فی روایت والبغی، بغاوت کرنے والا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔